بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ اما بعد۔ آج آئی بی سیف کے اندر ہمارا ٹاپک اسلامک بینکنگ کا موڈ استثناء ہے۔ استثناء کا لٹل میننگ ہے مینوفیکچرنگ، اور اس کے اندر بینک ایسے کسٹمر کو جو مینوفیکچرنگ کنسرن سے تعلق رکھتے ہیں فائنینسنگ فیسلٹی دیتا ہے۔ اس موڈ کے اندر گویا کہ 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک مینوفیکچرنگ پیریڈ ہوتا ہے، ایک سیلنگ پیریڈ ہوتا ہے، اور ایک کلیکشن پیریڈ ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے موڈز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر کسٹمر 2 کیپیسٹیز کے اندر کام کرتا ہے۔ ایک کسٹمر کی کیپیسٹی اٹ سیلف کسٹمر کی ہوتی ہے، اور ایک کسٹمر کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پہ ہوتی ہے۔ جب بینک نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے تو وہ بینک کسٹمر کو ایز این ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس ایجنٹ کے فیس کے اندر اگر کوئی نقصان ہوگا وداؤٹ دا نیگلیجنس آف دا ایجنٹ تو بینک اس کو بیئر کرے گا، کیونکہ بینک پرنسپل ہے۔ تو جس طرح پرچیزنگ کے اندر کسٹمر کو ایجنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی موڈ کے اندر اس کو سیلنگ کے طور پہ کسی بندے کو اپوائنٹ کرنا ہوگا تو وہی کسٹمر ایز این ایجنٹ یوز ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اسلامک بینکنگ کے ڈفرینٹ بینکس کے اندر سلم کی ٹرانزیکشن کے اندر، تجارہ البیع فنش گڈس کی ٹرانزیکشن کے اندر، استثناء کی ٹرانزیکشن کے اندر یہ ماڈل رن کرتا ہے۔ جب انٹرنل اپروولز ہو جاتے ہیں تو انٹرنل اپروول کے بعد ماسٹر استثناء ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور ایجنسی ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ ماسٹر استثناء ایگریمنٹ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی فارمیٹ میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر جو مینوفیکچرنگ کنسرن سے تعلق رکھتا ہے انڈر دا بینکس اپروو لمٹ گاہے بگاہے گریجول طور پر جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو بینک سے فائنینسنگ کے طور پہ پیسہ لے گا، اس کے بعد وہ مینوفیکچرنگ کرے گا۔ مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد وہ چیز بینک کو بنا لی ہوگی تو اس کو دے دے گا۔ تو یہ ایک اس کا فیز ہو گیا جو مینوفیکچرنگ فیز ہے۔ جب کسٹمر نے بنا کے کسٹمر نے بینک کو چیز دے دی تو اب یہ بینک کی انوینٹری میں آ گیا اور بینک ان گڈس کا مالک ہے۔ اس پوائنٹ ان ٹائم پہ اگر ان گڈس کو نقصان ہوتا ہے یہ تو نقصان جو ہے وہ بینک کا ہوگا۔ بینک اس کو میڈیکیٹ کرنے کے لیے یوزلی اینڈ موسٹلی تکافل کی کوریج کرواتا ہے۔ جب یہ گڈس آ گئے تو ان گڈس کے آنے کے بعد اسی کسٹمر کو ایجنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کسٹمر جو اپنے الٹیمیٹ بائرز ہوتے ہیں ان کو وہ چیز بیچتا ہے، اور بیچنے کے بعد الٹیمیٹ جو بائر سے پیسے آتے ہیں اس کے تھرو فائنینسنگ فیسلٹی سیٹل ہوتی ہے۔ ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 25 جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جولائی 2022 میں اڈاپٹ کیا، اس سے متعلق ڈفرینٹ رولز پرنسپلز کو بیان کرتا ہے، جس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہے۔ جیسے ہم نے ڈفرینٹ موڈز کے اندر یہ پڑھا کہ پرچیزنگ کے اندر پرچیزنگ لوکل بھی ہو سکتی ہے، امپورٹ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ موڈ جس میں سیلنگ کی لیگ ہوتی ہے تو اس کے اندر لوکل سیل بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ تجارہ کا موڈ ہو، خواہ وہ سلم کا موڈ ہو، خواہ وہ استثناء کا موڈ ہو۔ اگر بینک کی کریڈٹ کمیٹی نے لوکل سیل اپروو کیا ہوا ہے تو لوکل سیلز کے مطابق استثناء کی موڈ کے اندر کسٹمر وہ جو چیز بنائے گا اس کو لوکل میں سیل کرے گا، لوکل آئیڈینٹیفائڈ بائر کو بھیجے گا۔ اور اگر ایکسپورٹ کی ٹرانزیکشن بھی اس کی اپروو ہے تو پھر کسٹمر ایکسپورٹ بھی اگر کرتا ہوگا تو اس کو ایکسپورٹ کرے گا۔ تو ویریئنٹس کے اعتبار سے استثناء بھی 2 ویریئنٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، استثناء لوکل اور استثناء ایکسپورٹ۔ اسی طرح اگر اسٹیٹ بینک کی سبسڈائز اسکیمز کے اندر IERS اسلامک ایکسپورٹ ری فائنینس اسکیم بھی اس بینک کے اندر اویلیبل ہے، لمٹس اویلیبل ہیں، تو IERS کے انڈر بھی ڈفرینٹ اسلامک بینکنگ موڈز کی فیسلٹی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اور ایکسپورٹ سے متعلق جو شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹ ٹو بل ڈسکاؤنٹنگ ہے، جو EFS اور IEFS کہلاتی ہے اسلامک کی فیسلٹی، جس کے اندر کسٹمر جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے تو کسٹمر نے جو اسلامک کاؤنٹر سے پہلے سے ایکسپورٹ کی بھی ہوتی ہیں اور ان کے بلز اسلامک بینک کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان بلز کو ایز اے سیکیورٹی میں رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر پوری ٹرانزیکشن جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ کسٹمر جو ہے وہ فائنینسنگ دیتا ہے، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد کسٹمر کو بینک کو گڈس دیتا ہے، بینک ان گڈس کو لے کر کسٹمر کو اپوائنٹ کرتا ہے، اپوائنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے۔ تو ٹرانزیکشن لوکل کی بھی ہو سکتی ہے اور ایکسپورٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ استثناء کا موڈ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کسٹمرز کے لیے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اندر ڈفرینٹ اسلامک بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈفرینٹ سبسڈائز اسکیمز جو ہیں وہ بھی یوٹیلائز ہو سکتی ہیں۔ مینوفیکچرنگ لیگ ہوتی ہے،
کلیکشن مینوفیکچرنگ لیگ ہوتی ہے، سیلنگ لیگ ہوتی ہے اور کلیکشن لیگ ہوتی ہے. اس کلیکشن لیگ کے بعد جب کسٹمر کے پاس اس کے الٹیمیٹ بائر سے پیسے آ جاتے ہیں تو بینک کی فائنینسنگ فیسلٹی جو ہے وہ سیٹل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.